اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی لمبی تقریب ہو گئی اور ہم تو اشارے کرتے رہے علماء کرام سے کہ جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، اور آپ کی ہمت ہے. وہ تقریب ہو رہی تھی تو ایک بندہ بیٹھا رہا، باقی چلے گئے. ان کا آپ کو شاباش. وہ کہتا ہے جی کیوں کہ اتنی میں نے تقریر کی آپ سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے دریاں سیدھی کرنی ہے، یعنی ان کو لپیٹنا ہے، وگرنہ میں بھی چلا جاتا. یہاں بھی ماحول کو اس طرح بن گیا ہے، کافی طولانی محفل ہوگی. تو ایک بات میں بھی اگر مناسب سمجھیں، میں منٹوں گھنٹوں میں نہیں بات کروں گا، وہ یہ کہ مولا متقیان پاک علی سرکار جن کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، وہ مادر علی فاطمہ بنت اسد چلی. طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے کونے سے، اس کے پھر ایک چکر، 7 چکر ہوں تو طواف بنتا ہے. لیکن ابھی پہلے چکر میں حجر اسود سے پہلا رکن ہے، اس کو رکن یمنی کہتے ہیں. اس سے پہلا رکن عراقی ہے، رکن یمنی اس سے 2.5 بالش پیسے پہلے. میں اپنے ہاتھوں سے ماپ کے آیا ہوں، خالق نے مجھے 3 دفعہ توفیق دی. آج بھی وہ زگ زیگ بنا ہوا ہے، داڑھا داڑھے میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے دیوار میں دروازہ نکال کے پھر دیوار بنائی جائے تو نشان موجود نہیں ہوتے، وہ اس طرح کر کے بنے ہوئے. وہ جب غلاف کعبہ الٹا جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، جب غلاف ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. وہاں سے جب مادر علی دیوار گر رہی ہے تو علی کی ماں کو بھاگنا چاہیے، میرے اوپر نہ اینٹ روڑا آ جائے، تو وہ بھاگی نہیں. کیوں؟ اندر کی طرف بڑھی ہے، اس لیے کرار کی ماں تھی. کرار کی ماں تھی. وہ 3 دن کے بعد، اگر 3 دن سے پہلے پاک علی کو باہر لایا جاتا تو لوگ یہ ضرور کہتے کہ یہ متولی کعبہ تھے ابو طالب، انہوں نے بچے کو گھر پیدا ہوئے وہاں لے گئے. لیکن 3 دن شہرت ہو گئی حجاز میں کہ مادر علی اندر ہے، ابو طالب کی زوجہ، دروازہ بند ہے، مقفل ہے، دیوار بند ہے. اب پتہ نہیں اس کو مدد کی ضرورت ہے، اندر کیا کیفیت ہے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی. 3 دن جب پورا مکمل سب کو یقین ہو گیا کہ اندر ہے، تو پھر جناب پاک نبی خود جاتے ہیں اور ہاتھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں بچے. تو ماں نے، جیسے محترم نے کہا کہ ماں نے شکایت کی، یہ بچہ عجیب ہے، اس نے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ بچہ رویا ہے، نہ بچہ دودھ. یہی بچے کی زندگی کی علامت ہوتی ہے. اس نے تینوں کام نہیں کیے. تو کہا یا علی، ماں نے شکایت لگا دی بچپنے میں ہی، جواب دو. تو کہتے ہیں جناب آنکھیں اس لیے نہیں کھولی تھی، کعبے میں بت پڑے تھے، علی چاہتا تھا پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے. اور دوسری بات، دودھ اس لیے نہیں پیا تھا، آپ نے دعا مانگی تھی وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے مددگار عطا فرما. مہمان آپ کا بن کے آیا ہوں، کھانا اپنے گھر سے کھاؤں. میں مختصر کرتے آخری بات کہہ کے، 2 دوستوں نے، عزیزوں نے، علماء کرام نے حیدر کی وضاحت کی. وہ جو معنی بتاتے رہے اسی طرح حقیقت ہے. یہ لفظ حیدر کہاں سے نکلا، جو انہوں نے تفصیل بیان کی وہی ہے. لیکن حیدر، یہ جب بچے کو لے کے جناب ابو طالب گھر کی طرف جا رہے ہیں نا، تو وہ جو ابو جہل تھا اس کا نام تھا عمر، عین میم رے. تو یہ بڑا پڑھا لکھا تھا، اگر آج کے دور میں ہوتا تو پی ایچ کی ڈگری اس کے پاس ہوتی. لیکن ابو جہل کیسے بن گیا؟ یہ اس لیے بنا، میں گھبرائے نہیں، بس ختم کرنے لگا ہوں. یہ ابو جہل کیسے بن گیا؟ جب لوگ کہتے تھے اتنا پڑھا لکھا ہے سرکار نے فرمایا جس کو اللہ اور اس کا رسول نظر نہ آئے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ابو جہل ہوتا ہے. اس بعد اس کا نام جو ہے ابو جہل پڑ گیا، وگرنہ لائق آدمی تھا چونکہ مشرک تھا. اس نے کہا ابو طالب یہ بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں. کہا یہ ہمارا تو رسم ہے، ہم یہاں پتھر پہ لٹاتے ہیں، ایک اژدہا ہے
وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اگر نقصان پہنچاتا ہے تو بچہ حلال زادہ نہیں ہوتا، اگر وہ نقصان نہ پہنچائے تو بچہ حلال زادہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو وہ رسم پوری کرنی ہے، سرکار نے کہا کر لو، سرکار ابو طالب نے کہا کرو۔ جب لٹایا تو وہ جب اژدہا آیا تو سرکار نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو چیر دیا۔ تو سانپ کو کہتے ہیں حیا، سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور در کہتے ہیں چیرنے کو۔ حیدر چیر پھاڑ ابھی سن چکے ہیں آپ علماء سے، حیا در۔ جب اژدہا کو دو کیا، خوشی سے ماں بولی یہ عہد طفلی ہے، شباب کیا ہوگا۔ جب یہ کہا تو ماں نے یہ کہا، حیا کہتے ہیں سانپ کو، در کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے کو۔ جب دو ٹکڑے کیے تو ماں نے کہا حیا در، کیا کہا؟ حیا در، حیا در۔ جب وہ جلدی میں کہا تو حیدرہ 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 ہو گیا۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل سے آپ کو بتاتا، لیکن چونکہ جتنا وقت تھا اتنی میں نے گزارش کر دی۔ میں یہاں پہ آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عزیز، وہ دوست عبداللہ حیدری سعد صاحب، باقی احباب جنہوں نے یہ تعاون کیا، یہ محفل رچائی سجائی، خالق ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو مرحومین ہو چکے ہیں بزرگان عزیزان، ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ بات ایک پھر چلتے چلتے دعا کے ساتھ ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک نشان تھا، حلال زادہ حرام زادہ پہچانا جاتا تھا، آپ نے ابو طالب آپ کے بیٹے نے تو وہ ہمارا نشان ختم کر گیا، ہماری وہ کسوٹی ختم کر دی۔ سرکار نے فرمایا پہلے وہ تھا آپ کی کسوٹی، آج کے بعد یہ کسوٹی علی ہوں گے، محفل میں تذکرہ کریں، جس کے چہرے میں خوشی کے اثار ہو جائیں گے سمجھو وہ مومن ہے، اور جس کے بال آ جائیں سمجھو وہ منافق ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس یہ وہ فرماتے ہیں کسوٹی یہ ہے کہ کوئی اجنبی بندہ آتا تو یہ کون ہے، یہ کس سے تعلق ہے اس کا، وہ سرکار کا ذکر فرماتے، اگر خوش ہو جاتے تو وہ کہتے یہ ہمارے والا ہے، اپنے ہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی الہی یا اللہ انت المعمود بحق محمد، انت العلا بحق علی، انت الفاتر بحق فاطمۃ الزہرا، انت المحسن بحق الحسن، انت القدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام۔ الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری اس محفل کو عبادت میں شمار فرما۔ جن عزیزوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں پنج تن کا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانے رچانے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے شہر کو، شہر لالا موسیٰ کو امن کا گہوارہ بنا، تمام باسیوں کو محبت پیار سے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت، صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا یہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ بہرحال جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تیرا محبوب چاہتا ہے، جس طرح تیرے محبوب کی پیاری حال چاہتی ہے، ہمیں اس طرح کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک شہر کے عزیز اور بڑے پیارے بچے جس کا نام شمریز تھا، وہ بڑی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال اس عزیز کی مغفرت فرما، اس کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں تمام کو پکا سچا مسلمان عاشق پاک مصطفیٰ آل مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق زہراء وابیہا وبالہا وبنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ جی۔ چلو